رضیہ صبح سے بچوں کو سمجھا رہی تھی مگر اس کے باوجود بچے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ضد کرتے ہوئے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ابو سے کہیں وہ ہمارے لیے بکرا لے کر آئیں، ہم بھی اس عید پر بکرے کی قربانی کریں گے۔ جبکہ رضیہ بار بار بچوں کا چہرہ دیکھ کر کہتی کہ بیٹا ہمارے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ ہم بکرے کا گوشت خرید کر سال میں ایک بار کھا سکیں، اور تم لوگ بکرا خریدنے کی بات کرتے ہو۔ یہ تو بڑوں کی باتیں تھی، بچوں کا معصوم دماغ ایسی باتیں بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے رونے لگے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہمیں بکرا چاہیے، اس عید پر ہم بھی قربانی کریں گے۔ سبھی لوگ اس عید پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جو ہر عید پر نہ گوشت کھاتے ہیں اور نہ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ رضیہ بچوں کو سمجھا کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ آخر کرتی بھی کیا، اس کے بچے تو اس کی بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ رات ہوئی تو صدیق مزدوری سے تھکا ہوا واپس گھر آیا۔ جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے تینوں بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو آپ آگے، ہمارا بکرا کہاں ہے؟ صدیق نے جب بچوں کے منہ سے بکرے کا نام سنا تو فوراً چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور بولا کہ کون سا بکرا بچوں؟ تو بچے برا سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ ابو کیا آپ کو یاد نہیں کہ کل بکرا عید ہے؟ اور بکرا ابو کہاں ہے؟ اور گاؤں میں سب لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ صبح صبح تایا ابو بھی 2 بکرے لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل وہ عید قربان پر بکرے کی قربانی کریں گے۔ صدیق نے جب یہ سنا تو مسکراتا ہوا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا کہ بچوں پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے تائے کے بکرے بھی تمہارے ہی بکرے ہیں، کل تائے کے گھر چلیں گے، تم قربانی کے جانور کو جی بھر کر پیار کرنا۔ بچوں نے جب باپ کے منہ سے یہ بات سنی تو مسکرا اٹھے اور خوشی سے کل کا انتظار کرنے لگے۔ رضیہ شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی کہ کیوں بچوں کو رلاتے ہو؟ انہیں حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم اس عید پر گوشت خرید کر اپنے بچوں کو پکا کر کھلا سکیں، اور یہ ہم قربانی کے لیے جانور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ صدیق نے جب رضیہ سے یہ سنا تو رضیہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بچے ابھی کچی نیند میں ہیں، کہیں سن نہ لیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رضیہ نے فوراً لبوں سے انگلی ہٹائی اور کہنے لگی کہ ان کے جھوٹے خواب جس دن ٹوٹیں گے بے تحاشا روئیں گے۔ مگر صدیق مسکرا کر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، پھر بچوں کے خواب ہمیشہ سلامت رہیں گے، میری تو یہی دعا ہے۔ بس کل ان کو تایا کے ہاں لے جاؤں گا تو وہاں قربانی کے جانور کے ساتھ کھیل کر ٹھیک ہو جائیں گے، آخر کار وہ بھی تو ہمارا اپنا ہی گھر ہے۔ رضیہ نے فوراً ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگی کہ صدیق یہ تو صرف آپ کی ہی سوچ ہے کہ وہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کی بھابھی ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ صدیق فوراً سانس خارج کر کر بولا کہ تب کی بات اور تھی، ہم بھائی اور بھابھی کے گھر رہا کرتے تھے، اس لیے وہ ہم سے تھوڑا کھینچا سا رہنے لگے۔ تو اب تم خود سوچو کہ اگر مہمان اپنا دورانیہ میزبانوں پر زیادہ کر دے تو بھلا کون میزبان انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا؟ رضیہ نے اس پل صدیق کی بات کو مان لیا مگر دل میں ایک اندیشہ تو یوں ہی چل رہا تھا۔ صدیق کا بڑا بھائی راشد ایک کروڑ پتی کاروباری شخصیت بن چکا تھا، آخر کار اس نے جس کے ساتھ مل کر بزنس کیا تھا وہاں اس نے بہت ترقی کر لی تھی، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ میں وہ امیر ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ صدیق کا بڑا بھائی راشد رشوت خور ہے، یہ اس کا پارٹنر، دونوں مل کر رشوت لے کر اس مقام تک پہنچے ہیں، مگر حقیقت تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ صدیق کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، بچپن میں جب اسے اسکول میں داخل کروایا تو اس نے پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہ دی، الٹا اسکول سے بھاگ جایا کرتا اور کھیتوں میں چھپ جایا کرتا۔ کبھی اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈنے نکل جایا کرتے تو کبھی استاد لاٹھی لے کر اسے کھیتوں میں ڈھونڈتا پھرتا، مگر یہ ایسا چلاک ہوتا کہ کسی کی نظروں میں نہ آتا۔ گھر واپس آتا تو استاد پہلے ہی شکایت لے کر اس کے ابا کے پاس پہنچ چکے ہوتے، اور پھر شام ایک بار پھر صدیق کو ابو سے بے تحاشا مار پڑتی اور وہ اپنی سے گھر سے نکال بھی دیتے، مگر اس کے باوجود صدیق کبھی پڑھائی میں دلچسپی نہ لے سکا۔ مجبور اس کے باپ نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی اور وہ زمینداروں کے کھیتوں میں کام کر کے مزدوری کرنے لگا۔ صدیق کے ابو نے تو سوچا تھا کہ وہ دن مزدوری کر کے سختی دیکھے گا تو خود ہی کہے گا کہ مجھے اسکول میں ڈال دو، میں یہ مزدوری نہیں کر سکتا، مگر صدیق تو پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہ لیتا۔ اس نے محنت مزدوری کو ہی اپنا مشغلہ بنا لیا اور وہی کرنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی راشد تو زندگی میں آگے نکل گیا،
جبکہ صدیق وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب جب اپنے بھائی کو ترقی دیکھتا تو اس سے پچھتاوا ہوتا، کاش اس وقت وہ بھی پڑھ لیتا، بھائی کی طرح کامیاب ہو جاتا تو آج اس کے پاس بھی دن دولت ہوتی۔ مگر اس نے کبھی اپنے بھائی کی قسمت سے حسد نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ یہی دعا کی کہ وہ دن رات چگنی ترقی کرے۔ صدیق اب ایک معمولی سی مارکیٹ میں ملازم کرتا اور اتنا ہی کماتا کہ اس کے اوپر کے 3 بچوں کا گزارا ہو جاتا۔ آخرکار مہنگائی بھی تو بڑھ چکی تھی، عید کا روز آیا تو بچے صبح سویرے ہی تیار ہو گئے۔ رضیہ نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے تو اس کی بیٹی نے اپنا فراق چھین کر دور کرا دیا اور رونے لگی۔ صدیق نے جب بچی کے رونے کی آواز سنی تو فوراً کمرے میں آیا اور رضیہ کو کہنے لگا کہ میری پھول سی بچی کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اس قدر رو رہی ہے؟ رضیہ کہنے لگی کہ دیکھو صدیق، میں اسے کپڑے پہنا رہی ہوں اور یہ پہننے سے انکار کر رہی ہے۔ صدیق نے زمین پر پڑا ہوا فراق اٹھایا اور اپنی پیاری سی بیٹی کے پاس آ کر بولا کہ کیا ہوا ہے میری جان، تم کیوں نہیں عید کے لیے تیار ہو رہی؟ تو صدیق کی بیٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں یہ فراق نہیں پہنوں گی۔ صدیق نے فراق کو دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا مسئلہ، اس فراق میں اتنا خوبصورت تو ہے، مگر صدیق کی بیٹی روتی ہوئی کہنے لگی یہ اتنا پرانا فراق ہے، کتنی عیدوں پر میں یہی فراق پہنتی آ رہی ہوں، گاؤں میں کسی کی بھی شادی ہو تو امی مجھے یہی فراق پہنا کر بھیج دیتی ہیں، اگر گاؤں میں میلہ لگے تو میں بھی یہی فراق پہنتی ہوں، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو بھی اماں یہی فراق پہنا کر بھیج دیتی ہیں۔ اب تو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس کا رنگ بھی اڑنے لگا ہے، مجھے نئے کپڑے لے کر دیں، مجھے نیا فراق چاہیے۔ صدیق نے جب بیٹی کو سسک سسک کر فراق کے لیے روتا دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ تبھی اس کا بھائی بولا، یہ کیسی ضد کر رہی ہو تم؟ میں بھی تو وہی پرانے کپڑے پہن رہا ہوں، میں نے بھلا کوئی ضد کی ہے تم کر رہی ہو؟ دونوں بھائی باری باری اپنے کپڑے بہن کو دکھانے لگے، جو کہیں سے ہلکے پھلکے پھٹے ہوئے تھے تو کہیں کف کا بٹن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے کپڑے بھی تو تمہارے سے زیادہ خراب ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ معصوم کلی مسکرا کر وہ فراق اٹھا کر بولی، میری فراق تو بالکل نیا ہے، اس کا تو بس رنگ ہی خراب ہوا ہے، جبکہ بھائیوں کے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچے تھے، اتنی سی بات پر مقابلہ کرنے لگے اور یوں کھیل کھیل میں بھائیوں کی دیکھا دیکھی صدیق کی بیٹی نے وہ فراق پہن لیا۔ سبھی وہی کپڑے پہن کر تیار ہو چکے تھے، عید کی نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ صدیق کہنے لگا کہ آؤ بچوں، میں تم لوگوں کو تایا کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، تم لوگ تب تک بکرے کے ساتھ کھیلنا اور میں اور بڑے بھائی عید کی نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ بچے بھی خوشی خوشی ابا کی انگلی پکڑے گھر سے نکل گئے۔ تایا کا گھر یہاں سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ صدیق صاحب بچوں سے جب اپنے بڑے بھائی کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ وہ کتنی دیر دستک دیتا رہا۔ اسپیکر میں ایک آواز گونجی کہ کون ہے؟ وہ تو ایک الیکٹرک بیل تھا جس کے ساتھ سپیکر بھی لگا ہوا تھا۔ صدیق جھجکتے ہوئے بولا کہ جی بھائی، میں صدیق ہوں، بچے بکرا دیکھنے کی ضد کر رہے تھے تو اسی لیے لے کر آیا ہوں، مگر تبھی اسپیکر سے آواز آنا بالکل بند ہو گئی، یوں لگتا جیسے صدیق کی آواز سن کر انہوں نے اسپیکر بند کر دیا ہو۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر نے آ کر دروازہ کھولا اور اس وقت تک عید کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ صدیق نے بچوں سے کہا کہ بچوں تم لوگ اندر جاؤ، میں عید کی نماز سے فارغ ہو کر بھائی کے ساتھ واپس آتا ہوں، تب تک تم لوگ بکرے کے ساتھ وقت گزار لو۔ بچے خوشی خوشی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور صدیق دروازے سے ہی واپس مسجد کی جانب چلا گیا۔ وہ تو خوشی خوشی چلا گیا کہ چلو بچوں کا دل بہل جائے گا، مگر اس بات سے انجان کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یوں ہی صدیق وہاں سے گیا اور بچے تایا کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر تاشی سی نظروں سے اور دیکھنے لگے۔ چمکتا ہوا فرش دیکھ کر وہ بار بار اس پر اپنے پیر پھیرنے لگے اور ایک دوسرے سے مسکرا کر کہنے لگے کہ 2 سال پہلے ہم جب تایا کے گھر آئے ہوئے تھے تو تب ان کے ایسا ہاں فرش نہیں تھا، انہوں نے تو زمین پر بھی پھول بچھا رکھے ہیں، کتنا خوبصورت گھر ہو گیا ہے۔ ہمارا تائی کے 2 بچے بھی انہی باتوں میں لگے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ تبھی ایک نسوانی گرجدار اونچی آواز گونجی، بشیر یہ دروازے پر کون آیا ہے اور یہ کس کے بچے پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہے ہیں؟ بچوں نے جب آواز سنی تو فوراً اس جانب دیکھنے لگے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو شاید ان کی تائی تھی، نہایت خوبصورت اور زیورات سے لیس ان کا تو پایا ہی پلٹ چکا تھا۔ 2 سال پہلے تو وہ بالکل سادہ سی خاتون ہوا کرتی تھی، مگر اب پیسے کی چہل پہل دیکھ کر ان کے بھی نخرے اور تیور بدلتے جا رہے تھے۔ بچوں نے تائی کو دیکھا تو فوراً مسکراتے ہوئے تائی سے جا کر لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ تائی کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک، ہم آپ کے ہاں عید بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا دیکھ کر تائی گن کھانے لگی اور حقارت سے فوراً بچوں کو دور جھٹک کر کہنے لگی، نامرادو کہاں چپکتے چلے جا رہے ہو؟ میں کوئی تمہاری تائی وائی نہیں ہوں، اپنا حلیہ تو دیکھو اور پھر میرے کپڑے دیکھو، جانتے بھی ہو یہ سوٹ کتنے کا ہے؟
तुम्हारे बाप की 1 साल की तनख्वाह मिलाकर वो मेरा सूट नहीं खरीद सकता। तुम लोगों ने ऐसे गंदे मैले कुचैले चेहरे और पसीने से शरबरू वजूद कपड़ों के साथ लगाकर इन्हें खराब कर दिया है। बच्चे जो ताई से लिपट कर अब झटके से दूर जाग गिरे थे, ताई को हैरानगी से देखने लगे। सभी बच्चे फौरन उठकर खड़े हो चुके थे और शर्मिंदगी से माफी मांगने लगे कि माफ कर दे ताई, हमें खबर ना थी कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर ताई तो आज आपको अल्लाह हो रही थी, तो फौरन कहने लगी कि बशीर, इन बच्चों को घर से बाहर निकालो। कहाँ घर में गुस्से चले जा रहे हैं? मुझे ये इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। बिला वजह ईद खराब कर दी। सुबह सुबह इन मनूसों का चेहरा देख लिया। इनसे अच्छे तो मेरे मुलाजमों ने कपड़े पहन रखे हैं। अभी मेरी सहेलियां और रिश्तेदार आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे कि इतना अमीर राशिद और इसके ये झोंपड़ी में रहने वाले रिश्तेदार। कम से कम मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। बेहतर है कि तुम यहाँ से निकालो इन बच्चों से। हैरानगी से ताई का चेहरा देखने लगे। वो तो बड़ी चाहों से ताई के यहाँ आए थे। बच्चों ने अभी ताई की बातों पर गौर ही किया था कि तभी इन्हें बकरे की मेमने की आवाज आई। बच्चे ने सहन के कोने की जानब देखने लगा जहाँ 2 बकरे बंधे हुए थे। बकरों को देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन मुस्कुराते हुए बकरों की जानब भागे और इन बकरों को अस्ताशी नजरों से देखने लगे। बकरी इस वक्त चारा खा रही थी। तीनों भाई बहन बकरी के गिर्द घूमने लगे और कहने लगे कि कितना प्यारा है भाई ना बकरा। काश एक बकरा हम अपने घर लेकर जा सकते और इसकी कुर्बानी कर सकते। बकरा काफी महंगा दिखाई देखा था। इनका कद काट तो किसी गाय के बराबर था। वो बच्चे इन बकरों के आगे तो नजर ही नहीं आ रहे थे। जब ताई ने ये बात सुनी तो तंजिया मुस्कुराहट उछालती हुई इस जानब आई और कहने लगी कि अपने हाथों से मेरे बकरों को गंदा ना करो। बेहतर है कि निकलो घर से। तुम जैसे गरीबों की घर में कोई जगह नहीं। इतना कहकर ताई ने इन बच्चों को बालों से पकड़कर और घसीटते हुए बाहर की जानब ले जाने लगी। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और ताई को आवाजें देने लगे। मगर ताई तो जैसे दौलत का नशा सवार था। ताई तो कुछ समझ के काबिल ही नहीं रही थी। इसने बच्चों को बालों से दबोचकर घर से बाहर गिरा दिया। बच्चे मुंह के बल सड़क पर गिरे। इनके मुंह से खून आने लगा। तीनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और ताई बच्चों को गालियां देती हुई दरवाजा बंद कर गई और नौकर को सख्ती से तनबा किया कि अब इसके माँ बाप में कोई भी यहाँ आने की कोशिश करे तो किसी को भी घर में दाखिल मत होने देना। नौकर भी अपनी मालकिन की बात मानकर सर हिला गया, मगर इसे इन बच्चों पर बहुत तरस आया। वो बच्चों को इशारा करके बोला कि तुम लोग चले जाओ, दोबारा यहाँ वापस मत आना। तुम्हारी ताई बहुत जालिम है और मैं नहीं चाहता कि ईद के रोज तुम लोग बिला वजह रोते रहो। जाओ शाबाश, अपने घर चले जाओ। इतनी तजलील करवाने के बाद बच्चे रोते हुए अब एक घर की जानब चले गए। इनका तो दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो रोते हुए सोचने लगे कि अब्बू ने तो कहा था कि ताया का बकरा हमारा ही बकरा है, मगर ताया की बीवी ने तो इन्हें घर से बाइज्जत करके निकाल दिया। भला वो कैसे इनका बकरा हो सकता है? तो इनके साथ सफाकियत बुरा सलूक रख रही थी, जैसे वो इनके भतीजे नहीं बल्कि कोई गैर हो। बच्चे रोते हुए घर पहुंचे तो रजिया ने बच्चों का हाल देखा तो सवाल करने लगी कि क्या हुआ है तुम लोगों को? ये हालत कैसे हो गई? क्योंकि इसकी बेटी के बाल बिखरे हुए थे। इसके गाल पर थप्पड़ का निशान था और वही दोनों लड़के जो जमीन के बाल गिरे थे, इनके कपड़े मट्टी आलूद हो चुके थे और घुटनों से शलवार फट चुकी थी। बच्चों ने जो ताई ने किया सब कुछ हरफ बहरफ बताया। रजिया तो आप गोला हो चुकी थी। कहने लगी कि ये क्या तरीका है? ईद के मौके पर तो कोई दुश्मन की औलाद के साथ भी ये सलूक नहीं करता जो कुछ तुम्हारी ताई ने तुम लोगों के साथ किया। इधर ईद की नमाज पढ़कर आने के बाद सदीक भाई के घर जाने का सोचने लगा। इसने भाई से मुसाफा किया तो इसने यूं नखरेला अंदाज में सलाम का जवाब दिया जैसे वो सदीक को जानता ही ना हो, इसके साथ तो इसका कोई रिश्ता ही ना हो। गोया सब कुछ खत्म हो चुका है। सदीक अपना सा मुंह लेकर भाई से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था। इनसे बकरों के बारे में पूछा तो कभी ईद के बारे में, मगर वो सरसरी सा जवाब देता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर तक पहुंचे तो सदीक दरवाजे पर पहुंचा, अंदर दाखिल होने लगा तो राशिद ने सदीक की जानब हैरानगी से देखा और कहने लगा कि क्यों सदीक, तुम अंदर क्यों चले आ रहे हो? क्या तुमने घर जाकर अपने बाल बच्चों से बीवी से ईद नहीं मिलनी? घर जाओ भाई, खाना खाओ, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? ये टका सा जवाब सुनकर सदीक रफीक को शर्मिंदा होकर रह चुका था और इस पर हड़बड़ा कर कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, वो बात नहीं है। दरअसल मैंने ईद की नमाज के लिए जाने से पहले अपने बच्चों को यहाँ छोड़ा था, बस बच्चों को ही लेने आया था। राशिद ने हकारत भरी नजर सदीक पर डाली और कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चों को बाहर भेजता हूँ, मगर तभी दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने कहा कि आपके बच्चे पहले ही जा चुके हैं।
بہتر ہے کہ آپ بھی چلے جائیں، کیونکہ مالکن نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی کے بچوں کو اس گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آج ان کے خاص رشتہ دار آنے والے ہیں، وہ سبھی امیر اور بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے آپ کا تعارف کروایا جائے۔ ان کی بےعزتی ہو اتنا سننا تھا کہ صدیق اس ملازم کے سامنے بھی شرمندہ ہو گیا اور پھیکا سا مسکرا کر بولا کہ اچھا بھائی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مگر حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ اس کے بچے کو اکیلے بھیج دیا گیا۔ صدیق جب گھر پہنچا تو اس کے بچے گھر میں رو رہے تھے۔ جب اس نے بچوں کے منہ سے تائی کا رویہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مگر خیر رضیہ فوراً بولی کہ میں نے کہا تھا نا کہ بچوں کو دور کے ڈول مت سناؤ، کیا تم جانتے نہیں کہ دور کے ڈول دور سے ہی سہانے لگتے ہیں؟ اب دیکھ لیا بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور تم ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے تایا کا گھر ہے اور وہ بکرے بھی ان کے اپنے ہی ہیں۔ صدیق تو خاموش سا ہو چکا تھا، اسے چپ لگ گئی۔ آخر وہ اپنی بیوی کی بات کا کیا جواب دیتا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا، آج اسے صحیح معنوں میں پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش وہ بچپن میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا تو آج اس کے معاشرے میں عزت ہوتی۔ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہاں پر انسان کی عزت اس کے اخلاق اور کردار سے نہیں بلکہ پیسوں سے کی جاتی ہے۔ صدیق ایک سانس خارج کر رہ گیا اور بچوں سے بولا کہ کوئی بات نہیں بچوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا عطا کرے کہ ہم لوگ خود اپنے پیسوں سے جانور کی قربانی کر سکیں۔ بچے اپنے باپ کی بات سن کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر باپ کو دیکھنے لگے۔ بچوں کی آہ تو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ وہ سبھی خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہ کے، ان کے ہاں تو کوئی بھی گوشت دینے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ شام ہوئی تو کہیں سے تھوڑا سا گوشت آیا جس میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو نہ صرف ایک فرد کو ہی پورا ہو سکتا تھا۔ صدیق مسکرایا اور کہنے لگا اسے پکا کر بچوں کو دے دو، شوربہ زیادہ رکھنا تاکہ بچے گوشت کا ذائقہ چکھ لیں۔ رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ابھی وہ اس گوشت کو لے کر کچن میں گئی تھی کہ تبھی گاؤں میں ایک شور سا اٹھا۔ باہر کوئی صدیق کے دروازے پر آیا تو صدیق نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی ایک شخص ہانپتے ہوئے صدیق سے کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو، وہاں تمہارا بھتیجا ہسپتال پہنچ چکا ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ صدیق تو پریشان ہو چکا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ قربانی کے وقت جب ایک بکرے کی قربانی کی جانے لگی تو راشد کے بڑے بیٹے نے اس بکرے کو پکڑ رکھا تھا۔ جو ہی کسائی چھری چلانے لگا ایک دم سے بکرے نے در جھٹکا اور وہ چاقو کسائی کے ہاتھ سے گرفت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ کر اس کے لڑکے کے بازو پر لگ گیا۔ اس کی کلائی شدید زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ صدیق اور رضیہ جب یہ سنا تو فوراً بچوں سمیت ہسپتال پہنچے۔ راشد بے تحاشا رو رہا تھا۔ صدیق اپنے بھائی کو حوصلہ دینے لگا، رضیہ اپنی جٹھانی کو، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچے کو خون کی اشد ضرورت ہے ورنہ اس کی جان خطرے سے جا سکتی ہے۔ راشد کا بلڈ گروپ او پازیٹیو تھا اور یہ اس کے بھتیجے کو لگ سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا خون اپنے بھتیجے کو دیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ راشد اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ وہ رونے لگا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ آج میرے بچوں کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے جبکہ میں دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا کہ تمہیں حقیر سمجھنے لگا۔ صدیق ہمیشہ کی طرح پھیکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، تم نے جو کیا خدا نے تمہیں اس کا صلہ دے گا، اور جو میں کروں گا میرے اعمال کا گواہ میرا رب ہے۔ اتنا کہہ کر صدیق اپنی بیوی اور بچوں سمیت ہسپتال سے چلا گیا، جبکہ راشد اور اس کی بیوی شرمندہ سے سر جھکائے وہیں کھڑے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔